دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کو بچا لے گا۔ عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہر جمعہ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں، لکھ کے بھی بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھنے کی آپ اہتمام کریں۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ 1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں، 77 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے، میرے ابا نے، حضرت جی نے پوچھا میں بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تھا یہ کہہ رہے تھے۔ تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے میں بیان مت کرنا، تو پڑھیو، پتہ نہیں جنتوں کا ٹھکانہ نہیں، کیا وہ کہیں کیا نہ کہیں، حدیث ہے کہ نہیں ہے، مجموعے میں بیان مت کرنا۔ میں نے ابا سے کہا نہیں کروں گا، لیکن جب کتابیں پڑھنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث ملی تو پھر میں نے مجموعے میں کہنا شروع کر دیا۔ اگلے مجھے میرے قریب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا 1977 میں میری عمر بھی کتنی ہوگی، اس نے ایک اندازہ لگا لو کہ او مولوی کوئی ہدیہ دوں؟ میں نے کہا 2 جمعہ کا دن تھا، تو اس نے یہ بتایا مجھے۔ اور ہمارے پیچھے میرے حضرت جی ابا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا بھی کیا بتا رہے تھے بڑے میاں؟ میں نے کہا حضرت یہ۔ تو ابا نے کہا بیان مت کرنا، بیانات تو شروع سے کرتے ہیں نا، جب تک حدیث نہ ملے اور جب تک صحیح بات نہ مل بیان مت کرنا۔ اب ملنا شروع ہو گیا، ابا کی حیات میں تو ملا نہیں، لیکن ابا کی حیات کے بعد یہ روایت ہی ملی۔ تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اگلے جمعہ تک انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت، بری چیزوں سے حفاظت۔ اور ہماری خواتین وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتی، گھر میں پڑھ لیں، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ غروب تک پڑھ سکتے ہو۔ جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا، عصر تک پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، غروب تک پڑھ لو، بس غروب تک کا اس کا ٹائم ہے، بس پڑھو گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، اور 20 مرتبہ پڑھو تو بھائی 2 بنگلے، 30 مرتبہ پڑھو تو بھائی 3 بنگلے۔ تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں بنگلور میں اگر فلیٹ لے لو آپ تو فون آتے ہی نہیں آتے، حساب کتاب دو۔ روزانہ 31 پراپرٹیاں جنت میں تیار کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، رات کو نیند نہ آوے تو کروٹیں بدلتے بدلتے 5-6 بنگلے بنا لینے کے۔ سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا تو اپنے بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی۔ اور ابا کہتے تھے جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھو گے اتنا ہی اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اخلاص لے کر آ رہے تھے دھمال کے ساتھ، تو سارے کے سارے فرشتے جو ہے پوچھ رہے تھے کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے پوچھا تھا بھئی آپ کے باپ کا یہ نام ہے، آپ کی ماں کا یہ نام ہے، تم اللہ اللہ کہتے ہو تو اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس کی ماں کا کیا نام، باپ کا کیا نام؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے ہر مرتبہ ضروری نہیں، ہاں ایک ساتھ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، موٹر چلاتے چلاتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، ماؤں بہنوں نے روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لیا، تو تھوڑا گھر کا کام کرتے کرتے پڑھ لیا۔ تو ابا کہتے تھے بیٹا دنیا میں پراپرٹی بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔
تو بنگلور والا بناؤ گے انشاءاللہ. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور ایک بات اور عرض کروں, بات ختم کروں. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں جنات جادو سب چیزوں میں. آسان نسخہ بتاتا ہوں, کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا, یہ سب ڈھکوس لیں. اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے. میری کتاب میں نے جو لکھی ہے وہ اسی لیے لکھی ہے کہ اس میں صحیح سندوں کے ساتھ حدیثوں کے حوالے سے جتنی چیزیں مجھے ملی الحمدللہ میں نے لکھ دی, اور الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا. مومن کا ہتھیار کتاب آپ کے بنگلور میں بھی ہوگی, گھروں میں بھی ہوگی انشاءاللہ, وہ دیکھ لو آپ. لیکن ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں, گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. اس کے حوالے بکھرے موتی میں دیکھ لینا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن بکھرے موتی میں لکھا ہے میں نے. 4 کونے ہوتے ہیں, جیسے مسجد ہے, ایک کونا وہ ہے, ایک کونا وہ ہے, ایک کونا یہ, ایک کونا ہے. آیت الکرسی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, تو اللہ مال بھی بہت دے گا, اور انشاءاللہ ایجاد یہ بلائیں آپس میں نا اتفاقی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ختم کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے صحابہ سے, کتنا مال ہے میرے پاس, اتنا سونا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد جب سونا تقسیم ہوا ان کی اولاد میں, بیویوں میں, تو جو کدالی سے توڑ رہے تھے وہ کدالی بھی ٹوٹ گئی. اتنا سونا تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, اور صحت مند, اور بدن پر بہت بال تھے ان کے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی. وہ کہتے تھے میرے بدن پر بہت بال ہے, جوئیں پڑ جاتی ہیں, اب تو مجھے آپ کوئی ایسا کپڑا پہننے کی اجازت دے جس سے مجھے کھجلی نہ آئے. تو اب کہا تو ریشم پہن. وہ اکیلے صحابی ہیں جن کو ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی حضور نے. ان کا دیکھے خالد بن ولید نے بھی کپڑا بنا لیا. تو حضرت عمر نے کہا خالد تم نے کیوں بنا لیا یہ کپڑا؟ یہ کہا چچا پہنتے ہیں نا. عبد الرحمن ابن عوف چچا کا مطلب بڑے لوگوں میں تھے, چچا کہتے تھے ان کو, یہ چچا پہنتے ہیں. بولے یہ ان کی خصوصیت ہے, تیری نہیں, نکال اس کو, تیری بیوی کو دے. اس نے تو نکال دیا خالد بن ولید کے بدن سے. تمہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے, ان کو اجازت ہے, ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کا معمول تھا. کہتے ہیں میرے گھر میں الحمدللہ کبھی بیماریاں نہیں آتی. 4 بیویاں ہیں, چاروں بیویاں خوش, اور چاروں کو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. تو آیت الکرسی میں پکڑ لو گے انشاءاللہ مضبوطی سے, اور سورہ اخلاص میں پکڑ لو گے انشاءاللہ. ہاں, ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. حضور نے پوچھوایا ابھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص؟ انہوں نے کہا تو مجھے بہت پسند ہے, میرے اللہ کی تعریف ہے, میرے پیارے اللہ کی تعریف ہے, اس کا حسب نصب ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے. کتنی بڑی چیز ہے. بس میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. دعاؤں کا اہتمام کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں. بے دین دیندار مت بننا. ایک جملہ یاد رکھنا, مسلمانوں کو اور اسلام کو جتنا نقصان بے دین دینداروں سے ہوا ہے اتنا بے ایمانوں سے نہیں ہوا, یہودیوں سے نہیں ہوا. بے دین دیندار یہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ہے بے دین, اور لباس جو ہے دینداروں کا ہے. وہ دیندار مت بننا, حقیقی دیندار بننا. کرنے والے اللہ ہے, اللہ ہمیں ترقی دے گا. قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو, درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. میرا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, یا میرا انسٹاگرام میرے نام کا انسٹاگرام ہے, وہاں جا کے دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزانہ ہم کیا بیان کرتے ہیں. 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے, سنو اور سن کر آگے بھیجنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کے چمن کو آباد رکھے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی, تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں, تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ
تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے, واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں, اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے, احد میں لڑائی پر آ گئے, بدر میں لڑائی پر آ گئے, خندق میں لڑائی پر آ گئے, مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی, بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور جناتوں نے پیچھے آ کر رہے یہی ہے معاملہ. جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے. خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں, ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے, حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو, سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا, قرآن سنا, سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے. اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا, اس نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی, اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا, بھی بنگلور جانا ہے, کون سے تاریخ میں جائیں گے, کیا کریں گے, کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے, 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ, اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں, اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے, فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ, کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا, خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں, میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں, ہوں صفہ والوں جیسا ہی, یعنی فقیر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں, تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں, اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی, اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا, آ گیا کھانا, چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا.
اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی تو میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. فرمایا نہیں حضرت، یہ کہا جنات میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جنات میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے، بھی کس اور کو لیتا، لیکن یہ کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا، اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت، اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت، میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے، فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت حضرت. یہ آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا، اس دائرے میں میں بھی رہوں گا، اس دائرے میں تو بھی رہنا، اور اس دائرے سے تو نکلنا مت، بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے، اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی، کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں، لمبی مضمون، لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار، تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا، کبھی پانی لائے گا، کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا، اشارہ کرے گا، وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا، مکہ سے نکل گئے، طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ بیچ میں آ گئے، طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا، تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی، اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور بیچ بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، چودھریوں کو، اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں، لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے، آپ آ جاؤ، ہم آپ کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے، ابو لہب کا مقابلہ کون کرے، یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا، بچیاں پیدا ہو گئی تھی، سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا، اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف.
تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا. کھانا ہے، پینا ہے، طائف کے انگور ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں، دے جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے؟ تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا. بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا، احسان کیا. احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا. باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں. بھئی جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے. جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو. ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی. لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں. وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے. انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا.